سارے گناہ موجود ہیں، ساری بری عادتیں موجود ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے، آپ کی عنایات ہے اور آپ کی شفقت ہے اور آپ کی رحمت ہے کہ رب نے ہم پر پردہ کیا ہوا ہے، ستار العیوبی کا ہمارے اوپر اس کی رحمت نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل رکھا کیجئے کہ الہ العالمین جس طرح دنیا میں پردہ رکھا ہے، کل قیامت میں بھی ہمارا پردہ رکھنا۔ یہ پردہ اٹھ جانا ہی انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، قیامت اور کسی کام کے لیے نہیں ہے، رب چاہے نا تو ہر ایک کو فرد حساب اس کا کر سکتا ہے، الگ الگ انفرادی طور پہ ہر ایک کا حساب کر سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے حساب کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدم سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک سارے مخلوق اور سارے انسانوں کے سامنے انسان کے اعمال کو لایا جائے۔ ذرا تصور کرے نا کہ ہمارے ایک دن کے اعمال کو، ساری زندگی تو چھوڑ دیں نا، ایک دن کے عمل کو اگر رب باقیوں پہ نہیں، اگر صرف ہمارے گھر والوں پہ واضح کر دے۔ وہ ایک پنجابی کے شاعر کا وہ شعر بھی ہے نا کہ گھر والے ایک گناہ دیکھیں نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں۔ یہ رب کی رحمت ہے اور یہ اس کی عنایت ہے اور صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کی رحمت کا کہ وہ سارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور بار بار بتا رہا ہے کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، میں سمیع بصیر ہوں، میں سارے پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں، تم جتنا چھپا کے کرو۔ تو سارے ہمارے اعمال کو دیکھ کر بھی ہمارے عملوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ، تمہیں رب کی صرف اس عنایت کا اگر حیا آ جائے نا تو تم سمجھ جاؤ اور تم سمجھ جاؤ کہ رب نے تمہارے اوپر کتنی مہربانی کر رکھی ہے کہ تمہارے عملوں کو ظاہر نہیں کرتا، وگرنہ ایک قتل کرتے نا، ایک زنا کرتے، حتیٰ کہ ایک جھوٹ بولتے تو پیشانی پہ لکھا جاتا کہ انت کاذب، یہ جھوٹا ہے۔ کوئی شخص جھوٹ بولتا، چغلی کرتا، حتیٰ کہ غیبت کرتا، اب یہ تو ہمیں گناہ لگتے ہی نہیں ہے نا جی، اب ہمارے لیے یہ گناہ ہی نہیں رہے کہ جھوٹ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے مصلحتوں کے بہت سارے دروازے کھول لیے ہیں، چغلیوں کو ہم نے زبان کی حلاوت اور زبان کی لذت بنا لیا ہے، اور غیبت تو ہمارے مزاج کا معیار بن گیا ہے اور ہماری گفتگو کا معیار غیبت بن گیا ہے۔ حاضرین محترم، مدینے کے وہ لوگ جن کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس موجود ہیں، ان سے ایک عمل ہوا کہ آپس میں جھگڑنے لگے، جھگڑا کرنے لگے ایک موقع پر، تو قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، مدینے والوں، سرکار دو عالم کی صحبت بھی ہے، قرآن کا نزول بھی ہو رہا ہے، تمہیں مقام صحابیت بھی میسر ہے، مگر آپس میں جھگڑا کرنا سمجھ لو، جان لو، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ تو کافروں والا کام ہے۔ آپس میں ہم مذہبوں کا جھگڑنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، لوگوں تم کیسے کافروں والا کام کرنے جا رہے ہو؟ اور آج دیکھیے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، اور انسان کا خون کتنا ارزاں ہو گیا ہے، کتنا سستا ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے کتنا سہل سمجھ لیا ہے کہ انسان کو قتل کیے جا رہا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے، جن کے طریقے پہ چلنے کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، بغداد میں جب ایک گروہ ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا امام اعظم آپ بغداد میں موجود ہیں اور فتنہ و فساد بڑھ چکا ہے،
آپ انقلاب کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ امام اعظم فرماتے ہیں جانتے ہو انقلاب کا مطلب کیا ہوگا؟ جی انقلاب کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلامی نظام حکومت نافذ ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہوگا، دو گروہ بنیں گے مسلمانوں کے، ایک حکومت کا اور ایک باغیوں کا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ ظاہر ہے خلیفہ بادشاہ جو وقت کا خلیفہ ہے وہ ایسے حکومت نہیں دے گا، اور مسلمان کو ماریں گے اور اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکلے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے نعمان بن ثابت امام اعظم فقہ کے سب سے بڑے امام فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کی ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کٹ جائے۔ میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے یہ نقصان ہو اور تم چاہتے ہو کہ مسلمان کو مار دیں۔ تو عزیز محترم رب فرماتا ہے کہ اے امت مصطفیٰ تم یہ عمل کیسے کر سکتے ہو جب تمہارے درمیان قرآن موجود ہے، حضور کی رحمت موجود ہے؟ تم تو کیا کرو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تم اللہ کی اس عنایت کو تھام لو، قرآن سے سبق لو اور دروازہ مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر دیکھو کہ رب تمہیں کیسے سیدھا راستہ عنایت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنی انا، اپنی ضد اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے قرآن سے اپنا تعلق وابستہ کر لو اور قرآن سمجھ کے دروازہ مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کہ قرآن کو پڑھنا تمہارا کام ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ جھکنا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہوگا۔ تو عزیز محترم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ہمیں آپس کے جھگڑوں اور آپس کے فساد سے بچ کر قرآن کو سمجھ کے دروازے مصطفیٰ سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔